الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا ومولانا وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استاد محترم حضرت مولانا مفتی فرید احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، محترم مولانا احمد پاشا قادری صاحب معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخین عظام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ شب میلاد، علماء کرام نے باضابطہ اس شب کی فضیلت کے متعلق بعض علماء نے اس شب کو قدر سے اور فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اللہ لیلۃ القدر کو 1000 سے زیادہ، جب قرآن مجید نازل ہونے والی رات 1000 مہینوں سے افضل اور اس سے زیادہ برکتوں اور رحمتوں والی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، حضور کا تعلق امت مسلمہ سے، ایمان والوں سے کیسا ہوتا ہے اور اللہ کو کیسا رشتہ حضور سے چاہیے وہ بتلایا۔ اس دنیا کے اندر انسان ہے تو مختلف رشتہ داریاں، مختلف تعلقات، مختلف رابطے انسان کو شروع دن سے اول روز سے ہے۔ انسان کو خونی رشتہ داریاں بھی ہوتے ہیں، انسان کو اپنے مادی طور پر جو ضرورتیں ہیں اس کے لحاظ سے بھی تعلقات انسان کے ہوتے ہیں۔ انسان کے تعلقات دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، انسان کے اپنے معاملاتی جہاں پر بھی معاملہ داریاں ہیں وہاں تعلقات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کی رشتہ داریاں خونی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، سسرالی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ عقل مند انسان اسے کہا جاتا ہے جو اپنے رشتہ داریوں اور تعلقات کی درجہ بندی کرے اور اس کے درجہ بدرجہ اس کے حقوق ادا کرے۔ جس کا جتنا بڑا مقام ہو اس کے ساتھ اتنا اچھا تعلق رکھے۔ انسان کے دوستانہ تعلقات ضرور بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن دوستانہ تعلقات سے زیادہ اہم انسان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کے والدین سے تعلق ہوتا ہے، اس کے اپنے گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ ہے کہ اپنے اوقات اور اپنے صلاحیتیں اور اپنے جذبات میں سے جس کا جو حق ہو اس کو ادا کرے، جو وقت
دوستوں کو دینا ہے وہ وقت دوست کو دے، جو وقت رشتہ داروں کو دینا ہے رشتہ داروں کو دے، اور جو وقت رشتہ داروں میں والدین کو دینا ہے وہ والدین کو دے۔ اگر اس میں کوئی انسان توازن کھو دیتا ہے، جو وقت والدین کو دینا ہے وہ وقت بھی دوستوں میں بیٹھتا ہے، جو وقت بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو دینا ہے اس کے لیے بھی فضول غفشپ میں اگر بیٹھتا ہے، دوستانہ مینٹین کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا، تو دنیا کا ہر فرد اسے بے عقل اور بے وقوف اور اپنے بنے بنائے گھر کے نظام کو بگاڑنے والا اور اجاڑنے والا کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو ہر ایک کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے کا اصول و ضابطہ بتایا ہے کہ بچوں کو کیسے دیکھا جائے، بیوی کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہو، اور پھر اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی اور ان تمام تعلقات کے اصول و ضوابط بھی بیان کی۔ ہر تعلق کے اوپر ایک تعلق اور اس کے نیچے ایک تعلق ضرور ہے، اور دنیا کی تمام رشتہ داریوں میں سب سے بڑا تعلق اللہ جو بتاتے ہیں وہ والدین کا تعلق ہے۔ تمہارے والدین خونی رشتہ داریوں میں والدین وہ ہے جو جن کی ادب، جن کا احترام اور جن کا حقوق تمہاری دنیا بھی سدھار سکتا ہے اور آخرت بھی سدھار سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کے بعد یہ تمام رشتہ داریاں جہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقوق جو رشتہ داریاں اور جو تعلقات ہیں، ہر ایک کہیں نہ کہیں تمہارے دل کا ایک حصہ تمہاری محبتیں بھی اپنی طرف لیتے۔ دوست کے لیے کچھ محبت جاتی ہے، پڑوس کے لیے کچھ جاتی ہے، آپ کے بزنس کے پارٹنر کے لیے کچھ آپ کا دلی محبت جاتی ہے۔ ایسے ہی رشتہ داروں میں خونی رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، ان تمام کے پاس محبتیں کچھ نہ کچھ بڑھتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ان تمام قلبی محبتوں کے ایک ایک کر کے تفصیل بتائی۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتیوں کو، مومنین کو کہہ دیجئے جن کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے، ان سے یہ فرما دیجئے کہ ایمان اس وقت تکمیل ہوگا جس وقت تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیوی بچے، تمہاری تجارتیں، تمہارے بنائے ہوئے گھر، ان تمام سے زیادہ محبت اور تعلق اگر مجھ سے نہ ہو تو پھر یاد رکھنا تمہارا جو بذات خود جو ایمان ہے، جس کے بھروسے پر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جس کے بھروسے پر تم عزت، دنیا کی عزت چاہتے ہو، آخرت کی سرخروئی چاہتے ہو، تو سمجھو کہ وہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرو اس لمحے کا جب اللہ تمہارے کھرے اور کھوٹے کو برابر کر دے گا، اور پھر اللہ رب العزت تمہارے ایمان کی حقیقتیں تمہارے سامنے بتا دے گا۔ عزیزان گرامی، دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، محبتیں ایک جگہ، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جان سے ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جس ایمان کا مطالبہ ایمان والوں سے کر رہا ہے، وہ ایمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ حق، سب سے زیادہ حصہ، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہو تو وہ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہو۔ عزیزان گرامی، تو ہماری زندگی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کا اتنا حصہ، اپنی زندگی کا اتنا وقت، اپنے پیسے میں سے اتنا حصہ انہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہے کس چیز کے؟ تمہاری محبتوں کے، تمہاری صلاحیتوں کے، تمہاری عمر کے، تمہاری اپنی جو کچھ بھی ملکیت ہے اس کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں بیان فرمایا، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا جو قول نقل فرمایا بڑا اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو شخص اپنے زندگی کے ہر لمحے میں، ہر پہلو میں، زندگی کے ہر مرحلے میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کو، یعنی حضور کی ملکیت اور ولایت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں تسلیم نہیں کرتا، یعنی تسلیم کرنا اور ماننا، اس کا تصور کرنا، اس کا احساس کرنا، اور جو اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں نہیں سمجھتا اس کو کبھی سنتوں کا ذوق اور سنتوں پر چلنے کا مزہ اسے کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ والے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دے دیتے تھے، تصور کرتے تھے کہ میں حضور کا غلام ہوں، میری جان، میرا جسم، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری مال دولت، کاروبار، میری صلاحیتیں، یہ سب میری نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس کا پورا ثبوت قرآن پاک میں اللہ رب العزت دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ نے تم سے تمہارا مال اور تمہاری جان خرید لیا ہے، اور فرمایا کہ یہ خرید لیا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو مالک یہ خریدی ہوئی مال و جان یہ کس کام کی، کس کے لیے خریدے ہیں؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھے، حدیث اٹھا کر کے دیکھے، فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور جان اللہ نے خریدا ہے، اور خریدا ہے محمد رسول اللہ کے لیے۔ جب جب ان کو ضرورت پڑے گی، ان کی دین کو ضرورت پڑے گی، ان کی مشن کو ضرورت پڑے گی، تمہارا مال و جان اللہ کا خریدا ہوا ہے، تم تمہارا مال بھی قربان کریں گے، تمہاری جان بھی قربان کریں گے، اس کا سودا ہو چکا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں، سینے میں دھڑکنے والا دل دنیا کے کسی چیز میں لگانے کا ہے، یہ جان و مال دنیا کا ہے، تو دنیا کوڑی کے مول میں اس تمہارے دل کو اور جان کو خریدنے کے لیے تیار ہے، اور تمہارے نہ دل کی اہمیت یہاں رہے گی، نہ جان کی اہمیت رہے گی۔ اللہ ایمان والے کے جان و مال کو جنت کی قیمت دے کر کے خرید لیا ہے، اور رکھ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب جب ضرورت پڑے تم خرچ کر دو، قربان کر دو، یہ امانت ہے تمہارے پاس، اور اس امانت کو جہاں اللہ نے فرمایا ہے وہی خرچ کر دو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کر دو۔ یہی حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ تم دیکھو جس طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا گھر ہے، تو یہ نہ سمجھو تمہارے اور تمہارے بچے کے تعلق ڈائریکٹ ہے، بلکہ تمہارے تعلق تمہارا بچے سے ہونے سے پہلے بیچ میں رسول اللہ ہے۔ یہ بچہ تمہارا نہیں، رسول اللہ کا ہے، ان کی امتی ہے، تم ڈائریکٹ اس پہ تصرف نہیں کر سکتے، کرو گے تو اللہ پوچھے گا، تم حضور کی مرضی، ان کی اجازت سے تصرف کرے گے۔ تمہارا مال یہ حضور کی ملکیت ہے، تم خرچ کر سکتے ہو، اگر اللہ کے رسول سے پوچھ کر خرچ کرو گے تو فبیہا تمہیں جنت ہے، اگر نہیں مرضی سے خرچ کرو گے تو اللہ اسی کے بدلے میں تمہارے کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے مال جان بن سکتا ہے۔ تمہارے مال، دولت، تجارت ڈائریکٹ تمہارا نہیں، یہ سب تمہارے رسول کا ہے۔ اسی لیے فرمایا سہل بن عبداللہ تستری نے کہ تم اپنے رسول کی ملکیت تصور کرو، تمہارا جو کچھ ہے، صلاحیت ہے، جو آج میری کھوپڑی کے اندر جو دماغ کام کر رہا ہے وہ رسول اللہ کا دماغ ہے، حضور کی خدمت گزار کا دماغ ہے۔ اگر وہ حضور کے لیے نہیں سوچتا ہے تو یہ دماغ میرا کوئی کام کا نہیں۔ سینے میں دھڑکنے والا دل حضور کی محبتوں میں نہیں دھڑکتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نہیں دھڑکتا، تو یہ دل میرا سینہ، میرے سینے میں دل، یہ وہ دل نہیں ہے، یہ دل مردہ ہو چکا ہے، یہ دل باغی ہو چکا ہے، یہ دل کو زندہ کرنا پڑے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا ذوق رکھ سنت گرامی سے، ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کئی پیر ہوئے رسول نہیں، لاکھ طاعت کرے قبول نہیں۔ یہ آیات قرآنیہ اور یہ احادیث کریمہ، یہ اولیاء اللہ کے کلمات آج مطالبہ کرتے ہیں امت مسلمہ سے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کے حیثیت سے تم سنجیدہ ہو جاؤ، تم غور و فکر کرنے لگو۔ دنیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہتی ہے اور تم رسول اللہ کی محبتوں کو اپنے سینے میں بند کر رکھے ہیں۔ کھول دو اپنے سینوں کو،
کھول دو اپنی زبانوں کو، کھول دو اپنے دماغ کو، اپنی حضور سے چاہتوں کو لوگوں کے سامنے کو ایکسپوز کرو، بتاؤ کہ ہم ایسی ذات سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا پریشان ہے، دنیا اس فکر میں ہے کہ مسلمان ایک اسٹیپ آگے بڑھتا ہے تو دنیا مسلمانوں کی ہے۔ 7 ارب پوری دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں اور 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، محمد الرسول اللہ کی ملکیت 2.25 ارب لوگوں کے اوپر ہے۔ اور آپ ریشو دیکھیں، ایک طرف 2.25 ارب مسلمان، دوسری طرف 5 سے 5.25 ارب دیگر تمام امتیں مل کر کے، اور اگر ریشو دیکھیں تو 1:3 1:2 کا ریشو بنتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو تیار کرے کہ میرے حبیب کا گرویدہ میں ایک کو بنا دوں یا 2 کو، چند سال نہیں لگیں گے، دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس کے لیے نہ تشدد کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے احتجاجات کی ضرورت ہے۔ احتجاج اپنی ذات میں کیجئے، احتجاج اپنے گھر میں کیجئے، رات کی نیند آپ کو نہ آئے، یہ آپ کی ذات کا احتجاج ہے۔ سنتوں کو اپنے گھر میں یعنی نافذ کریں، یہ آپ کی ذات کا احتجاج ہے۔ آخری حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا پورے فساد میں بھیڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہے۔ ایسے وقت کے اندر آپ کو اگر دنیا کو بچانا ہے، دنیا کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آنی ہے، انسانیت سے اگر آپ کو محبت ہے اور اس دنیا کے اندر آپ سکون لانا چاہتے ہیں، عزیزان گرامی، بڑے بڑے اسلحے کی ضرورت نہیں، گولہ بارود کی ضرورت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب امت میں فساد و بگاڑ آ جائے، ایسے وقت میں لوگوں تم میری سنت سے مدد حاصل کرو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میری ایک سنت میں جو پاور ہے، جو انرجی ہے، جو طاقت ہے، وہ اتنا ہے کہ 1000 لوگ اپنی جان دے کر کے اسلام کو جو آبیاری دے سکتے ہیں، جو پاور دے سکتے ہیں، میری ایک سنت پہ عمل کرنے سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے جان دے دیں گے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے لیے جینے کا موقع ہے۔ جس وقت مرنے کی ضرورت ہے، مرنا شہادت ہے۔ جس وقت جینے کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے ایک سنت پر آپ کو 1000 100 شہیدوں کا بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، یہ ہم سے بہت سارے مطالبے کرتا ہے، ہم سے عہد لیتا ہے، پیمان لیتا ہے۔ اس سے پہلے سال بہت سارے ہمارے ساتھی ماہ ربیع المنور میں ہمارے اس جلسے میں موجود تھے، جو کرونا وائرس اور پچھلے پینڈیمک کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ساتھی نوجوان بڑے بوڑھے گزر گئے ہیں۔ آج ان کو یہ مہلت نہیں کہ اس موقع پر رہے۔ ہو سکتا ہے جیسے ہماری آج فیلنگ ہے کہ ہم آج نہیں کل وعدے کر لیں گے، شاید ان میں سے کتنے وعدے کیے تھے کتنے نہیں پتہ نہیں، آئندہ سال ہمیں ملنے والا ہے یا نہیں پتہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، ولادت کی تاریخ انقلاب کی تاریخ ہے، تبدیلی کی تاریخ ہے۔ دنیا میں تبدیلی آئی تھی اور میری دنیا میرا باطن اور میری اپنی پرسنالٹی ہے، مجھے دنیا کو تبدیل کرنے سے پہلے مجھے تبدیل کرنا ہے۔ انقلاب دنیا میں بعد میں، میری طبیعت میں پہلے انقلاب کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے آپ میں انقلاب نہیں لاتا، میرے انٹرنل ورلڈ میں اگر انقلاب نہیں لاتا، تو ایکسٹرنل ورلڈ میں مجھے انقلاب لانے کے لیے صرف میں باتوں کا ہوگا، باتوں نہیں ہوگا۔ میں انٹرنل انقلاب نہ لایا تو وہاں انقلاب نہیں لا سکوں گا۔ اور یاد رکھیں، آپ کے انٹرنل ورلڈ میں، دل میں اور دماغ میں انقلاب لانا میری ذمہ داری ہے، ایکسٹرنل ورلڈ میں دنیا میں انقلاب لانا یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میلاد پاک کے اس جلسے سے، میلاد پاک کی اس محفل اور اس رات میں امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ جو پریشان حال ہے، خاص طور پر حیدرآباد میں فلڈز کی وجہ سے جو مسلمان پریشان ہیں، جن کے گھر بہ گئے، سامان بہ گئے، مالک تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، بے سہاروں، محتاجوں، پریشان حالوں کے نبی تھے۔
مالک ان کا صدقہ مانگتے ہیں کہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام کی مصیبتوں کو دور فرما۔ جو نوجوان بہہ گئے ہیں، جو افراد خاندان بہہ گئے ہیں، مالک ان کے افراد خاندان کو صبر عطا فرما، جنت الفردوس المرحومین کو عطا فرما، جلد سے جلد ہمارے اس حیدرآباد کو پھر رونق بخش دے۔ مالک ہماری تمام بستیوں میں جو پریشان ہے رب العالمین ان کو صحت عطا فرما، اور جو تمام نوجوان جا کر کے والنٹری کام کر رہے ہیں رب العالمین ان کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرما، ان کو خوب خدمت خلق کرنا اور نصیب فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ریاکاری سے بچا، اخلاص نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔